اور ابھی آپ کو بتائیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر کو محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے. اس وقت وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور دوسری بات جو ہے یہ ایک نارمل ٹائمز کی بات نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اناؤنس ہو چکا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک جد و جہد آغاز ہو چکی ہے اور وہ فیلڈ میں بھی نظر آئے گی, جلسوں میں بھی نظر آئے گی, پریس کانفرنسز میں بھی نظر آئے گی اور ایک یہ بھرپور جد و جہد ہوگی. اور چند ہفتوں کی بات نہیں ہے, مہینوں کی بات ہے. جب تک یہ حکومت نہیں گر جاتی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو دونوں کو, مریم نواز صاحبہ کو اور میاں نواز شریف صاحب کو ریپرزینٹ کرنا ایز اے اسپوکس پرسن تو اعزاز کی بات ہے. تو اللہ سے بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا. اور شکریہ میاں نواز شریف کا اور مریم نواز صاحبہ کا اور پارٹی لیڈرشپ کا جنہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا اور مجھے یہ اعزاز بخشا. آج اسی حیثیت سے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. حالانکہ ٹائم کم تھا لیکن ہم نے سوچا کہ بغیر ٹائم کیے ویسٹ کیے ہمیں یہ کام شروع کر دینا چاہیے. اور سب سے پہلی چیز جو تھی میاں نواز شریف کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, آپ نے دیکھا کہ آج کل کا جو ماحول ہے حکومت کی طرف سے ہر روز 3-4 پریس کانفرنسز ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 20 سپتمبر کو جب میاں نواز شریف نے اے پی سی کے پلیٹ فارم سے تقریر کی تھی. تو اس کے جیسے وہ تقریر ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو ایک ہلچل مچ چکی تھی اور جو پی ایم ایل این کے اور جو اپوزیشن پارٹیز کے سپورٹرز تھے ان میں تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ میاں نواز شریف بہت عرصے کے بعد بولے اور جب بولے تو بھرپور انداز میں بولے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. وہ تمام باتیں کیں جو پاکستان کے عوام سننا چاہتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایک امید کی کرن عوام میں نظر آئی کہ جی میاں نواز شریف فعال ہو گئے, افیکٹو ہو گئے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جدوجہد کرنے کا آغاز کا اعلان کیا ہے. تو اس دن کے بعد سے ہمیں یہ تو اندازہ تھا کہ حکومت پریشان ہوگی. ہمیں یہ اندازہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان بہت پریشان ہوں گے, ان کے وزراء بہت پریشان ہوں گے, ترجمان بہت پریشان ہوں گے, لیکن اتنا زیادہ پریشان ہوں گے کہ ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی اور پریشانی کی حالت وہ ہوگی کہ سیاست چھوڑ کے آپ ذاتیات پر آ جائیں گے 10 دن کے اندر. یہ ہمیں نہیں تھا احساس. اور سب سے زیادہ جو پاکستان کے عوام کو سوچنے کی بات ہے کہ ہر روز 3-4 پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس دوران 3-4 رپورٹس آئی ہیں جس میں مہنگائی کے حوالے سے رپورٹ آئی کہ 9% سے زیادہ بڑھ گیا ہے, 16% کے قریب فوڈ انفلیشن رورل ایریاز میں پہنچ گئی ہے. اس کو کسی نے نہیں ایڈریس کیا. عوام کی مشکلات کا کسی نے نہیں ذکر کیا کہ جی یہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں, ہمیں احساس ہے, ہم حکومت ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم الیکٹ نہیں ہوئے تھے, بٹھایا گیا تھا, لیکن پھر بھی رسپانسبلٹی تو ہماری ہی بنتی ہے. تو ہمیں احساس ہے عوام کی غربت کا, ہمیں احساس ہے عوام کی بے روزگاری کا, ہمیں احساس ہے مہنگائی کا. اس پر آپ نے پچھلے 15 دن میں ایک دفعہ نہیں, ہر روز 3-4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں. شہباز گل صاحب بھی کرتے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی کرتے ہیں, باقی وزراء بھی کرتے ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی کرتے ہیں. ہر ایک آ کے بولتا ہے لیکن اس چیز پر نہیں بات کرتا جس کو عوام کی جو اصل جو مسئلے ہیں اس پر کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ جی اس پر بات کریں. تو یہ تو ہمیں احساس تھا کہ یہ پریشان ہوں گے, ان کی ٹانگیں کانپیں گی, لیکن اتنا زیادہ جلدی, اتنا زیادہ ڈر اور خوف ہوگا تو ہمارا آدھا کام تو ہو ہی گیا کہ میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی 20 سپتمبر کو اے پی سی کے پلیٹ فارم سے. پھر انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو پی ایم ایل این کی ہے اس میں تقریر کی اور پھر دوسرے دن سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے تقریر کی اور دھواں دھار تقریر کی. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کم مثالیں ہوں گی کہ جس میں کھل کے ساری باتیں کی گئی. اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو ناقدین ہیں وہ بالکل وہ اس پر ریاکٹ کر سکتے ہیں, اس کے جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس پر ریاکٹ کریں اور کرٹیسائز بھی کریں. یہ جمہوری ملک ہے, جیسے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, جیسے ہم حق مانگتے ہیں کرٹیسائز کرنے کا,
اور ہم کہتے ہیں کہ ایک جس طرح میں کہتا ہوں ایک مریم نواز صاحبہ ایک نہتی لڑکی ہیں. آپ سیاست کریں. شیخ رشید 50 سال ہو چکے ان کو, 50 سال سیاست میں. ہر روز آ کے تھریٹ کیا کرتے ہیں؟ کورٹ کچہری کا تھریٹ کرتے ہیں, نیب کا تھریٹ کرتے ہیں, ذاتیات کا تھریٹ کرتے ہیں. بھائی آپ سیاست نہیں کر سکتے. ایک نہتی لڑکی کے ساتھ آپ سیاست کرتے ہوئے اتنا ڈر خوف ہے. پرائم منسٹر انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں بھی ذاتیات پر آ جاتے ہیں, اس میں بھی اس چیز پر آ جاتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے جو سب سے خراب چیز پی ٹی آئی نے جس چیز کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کیا ہے. ہم سمجھے تھے کہ 15-20 سال پہلے پاکستان میں ایک ایسا ماحول آیا تھا جس میں غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹا جاتا تھا. پاکستان نے ایک تجربہ کر کے 40-50 سال دیکھ لیا تھا کہ غفار خان, جی ایم سید اور پتہ نہیں کس کس کو, ہر ایک کو, فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار, فاطمہ جناح کو جو قائد اعظم کی بہن تھی ان کو بھی غدار کہا تھا. تو جب فاطمہ جناح کو نہیں بخشا تھا تو ظاہر ہے ہمیں تو نہیں بخشیں گے. لیکن یہ سیاست کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان سے, اور ہے شدید اختلاف ہے. ہمیں الیکشن 2018 پر بھی اختلاف ہے, ہمیں دھرنا 2014 پر بھی اختلاف ہے, ہمیں کانسپریسیز پر بھی اعتراض ہے جو کی گئی تھی پی ایم ایل این کی لیجیٹیمیٹ حکومت کو گرانے کے لیے. لیکن ہم نے کبھی سرٹیفکیٹ آف پیٹریٹزم نہیں بانٹے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانا غدار ہے, فلانا پیٹریٹک ہے. میں اتنے ہی پیٹریٹک ہوں, میاں نواز شریف اتنے ہی محب وطن ہیں, مریم نواز صاحبہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہے. تو سیاست اگر کرنی ہے تو سیاسی میدان میں کریں, پالیسیز پر کریں, پرفارمنس پر کریں, ایک دوسرے کو آپ ضرور کرٹیسائز کریں. تو ایک تو ہمیں کوئی چاہیے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میاں نواز شریف نے پاکستان کے لیے وہ سب کیا ہے کہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اور خاص طور پر جس چیز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, یہ جو عمران خان نے انٹرویو میں شروع کیا تھا, پھر شیخ رشید, شہباز گل, فیاض چوہان اور تمام وزراء بیچ میں کود پڑے کہ جی انڈین کنیکشن. میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی 3 انڈینز ملے تھے لندن میں میاں نواز شریف سے. میاں نواز شریف کو 3 انڈینز کی ضرورت نہیں ہے. میاں نواز شریف کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں. جس کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہوں گے وہ 3 انڈینز کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. یا تو یہاں کچھ دال نہ پکڑی ہو تو پھر آپ جا کے اللہ نہ کرے کوئی انڈین سے سپورٹ مانگیں گے. ہمیں کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان کی عوام پر بھروسہ ہے. ہمیں یہ بھروسہ ہے. آج الیکشن کروا کے دیکھ لیں, آج جتنے سرویز آئے ہیں اس کے ریزلٹس دیکھ لیں. کل ایک آیا تھا 5 میں سے 4 پاکستانی اس حکومت سے بیزار ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور جگہ جانے کی؟ اور اللہ نہ کرے کبھی نہ سوچا ہے اور نہ کبھی جائیں گے. پاکستان ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی اور کو ہے, جتنا کسی جرنل کو ہے, جتنا کسی صحافی کو ہے, جتنا کسی بیوروکریٹ کو ہے, اتنا ہی عزیز پاکستان. ہمارے بھی دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. سو ہمیں نہ بتایا جائے کہ میاں نواز شریف کس سے ملے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس قسم کی سیاست کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, جب 2018 کے الیکشن سے پہلے نیب نے ایک نوٹس لیا. یہ میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ نیب کو بھی شرمندہ کرنا چاہتا ہوں کہ $4.9 بلین میاں نواز شریف نے انڈیا بھیجے. یہ کہا گیا تھا اور پورا نوٹیفیکیشن آ گیا کہ جی نیب نے اس پر کارروائی شروع کر دی ہے. ابھی کوئی پوچھے نیب سے کہ 2.5 سال اس بات کو گزر چکے ہیں, وہ کہاں گیا؟ وہ مذکہ خیز جو آپ نے بیان کیا تھا, نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, وہ کہاں گیا؟ کیونکہ اس وقت ان کو الیکشن میں ہرانا تھا, ان کا نام خراب کرنا تھا. تو پاکستانی عوام کے سامنے عمران خان, سلیکٹرز اور یہ سارے جو تھے, انہوں نے مل کے یہ سارا من گھڑت چیز بنائی کہ جی میاں نواز شریف نے $4.9 بلین انڈیا بھیجے. بھائی آپ کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا حکومت میں آئے, آپ نے اس کے بعد بات بھی کی ہے. جھوٹ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی آج تک آپ نے اس کے بعد بات نہیں کی. ہمیں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. سو میاں نواز شریف کسی انڈین سے نہیں ملے, نہ ان کو ملنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں, اور وہ صرف اس سے پتہ چل جاتا ہے جیسے انہوں نے جس طرح سے ریاکشن شو کیا. دوسری بات مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, شہباز گل صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے اور دوسرے ترجمانوں نے یہ کہا کہ جی 10 یا 11 انڈینز جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی تھی ابھی پچھلے دنوں. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں
کہ اس ملک میں پاکستان میں 10-11 انڈینز دھندناتے پھر رہے ہیں اور ہماری حکومت وقت کو نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ویزے کس نے جاری کیے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کلیئرنس ایجنسیز نے کیسے دیے ہیں, کچھ نہیں پتا. بھائی شہباز گل کو کس نے خبر دی ہے, شیخ رشید کو کس نے خبر دی ہے؟ جب آپ کے پاس آرگومنٹس ختم ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس کچھ اور نہیں رہتا سیاسی میدان میں لڑنے کے لیے, تو آپ اتنی اس قسم کی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں. سیاست کریں, آئیں مقابلہ کریں. ہم نے اناؤنس کر دیا ہمارا سارا پلان کہ ہم کہاں کہاں جلسے کریں گے. مریم نواز صاحبہ نے جب سے اناؤنس کیا ہے کہ 16 اکتوبر کو وہ جائیں گی گجرانوالا, گجرانوالا پی ایم ایل این کا گڑھ ہے, تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. وہاں ایک ریفرینڈم ہوگا, اس ریفرینڈم میں اس حکومت کے خلاف ووٹ آ جائے گا. اس حکومت کا, جس طرح میں نے کہا, ہماری تو اناؤنسمنٹ سے ہی آدھا کام ہو چکا ہے. لیکن وہ جو انڈینز والی بات ہے, تو ابھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ حکومت اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ اس کو انکمپیٹنٹ ہے, اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ویزے کیسے ایشوز ہوئے, ان کو یہ نہیں پتا کہ کلیئرنس کیسے ہوئی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب آئے تھے, وہ کب واپس گئے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چینی کی پرائسز بڑھتی ہیں تو یہ کہتے ہیں مافیا نے بڑھا دی, گندم غائب ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں مافیا نے بڑھا دی. بھائی آپ کو کچھ پتا ہے, اور اگر آپ کو یہ سب نہیں آتا, اگر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, تو پھر آپ چھوڑ دیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی اور سیریس چیز ہے, یہ ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ سیریس چیز ہے, کہ انڈینز دندناتے پھر رہے ہیں یہاں, اور وہ بھی انڈر کور ایجنٹس, بزنس مین نہیں. اور میں اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں, جب میں حکومت میں تھا, کہ ایک انڈین کے آنے کے لیے کتنا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ویزا کے لیے, اور یہاں انڈر کور ایجنٹس آ کے چلے بھی جائیں مل کے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کھوکر پیلس میں ملاقات ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کی. تو اگر کھوکر پیلس میں ملاقات ہوئی تھی, اور جب سے کھوکر صاحب نے یہ کہا ہے, ڈینائی کیا ہے اور چیلنج کیا, تو آپ نے اس کے بعد کیوں نہیں کہا؟ اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں, شہباز گل ہو, شیخ رشید ہو, عمران خان ہو, ہم تو سب ذمہ داری جو ہے عمران خان پر ڈالتے ہیں, تمام ذمہ داری, کیونکہ یہ ان کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے. شہباز گل کی ہمت نہیں ہے یہ سب بات کرنے کی, یہ صرف اور صرف عمران خان کے کہنے پر ہوتا ہے. اگر یہ ریٹریکٹ نہیں کیا انہوں نے, تو ہمارا رائٹ بنتا ہے. یہ جو چارج انہوں نے لگایا ہے, جو انہوں نے ایکیوز کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو, کہ جی یہ انڈین لابی کے ساتھ مل رہے ہیں, اگر یہ واپس نہیں لیا تو ہمارے پاس پورا رائٹ ہے کہ ہم لیگل نوٹس دیں گے. لیکن جب ہم لیگل نوٹس دیں گے تو پھر وہ نہ کریں عمران خان صاحب جو وہ پہلے کرتے تھے. جیسے نجم سیٹھی نے 50 نوٹس دیے تھے, نہیں آئے. شہباز شریف صاحب نے 50 نوٹس دیے, نہیں آئے, رسپونڈ ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ لاڈلے ہیں. پاکستان میں وہ لاڈلے سمجھے جاتے ہیں. جب وہ ایبسکونڈر ہوتے ہیں, اور ایبسکونڈر کے طور پر پناما کیس میں سپریم کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں, تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کو کچھ کہنے کی. میاں نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا جی تقریر ہی نہیں کر سکتے, ٹی وی پر نہیں چل سکتا, ٹکرز نہیں چل سکتے, غداری ہو گئی ہے. بھائی وہ اسلام آباد میں بیٹھا تھا عمران خان, ایبسکونڈر تھا 2-2.5 سال تک, ڈکلیئرڈ ایبسکونڈر تھا, وہ ریفیوز کر دیا اس نے کسی کورٹ میں جانے, آج تک نہیں گیا, اور کوئی نہیں پوچھتا اس سے. اور میں تو صرف ایک عمران خان کی بات کروں, اس کے ساتھ تو ہمارے صدر مملکت بھی شامل تھے, عارف الوی صاحب اور دوسرے سرکردہ لیڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے. سو 2 اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے. سوری, وی ول ناٹ ایکسپٹ 2 اسٹینڈرڈز فار اس, کہ جی ایک آپ اسٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کریں اور ایک اسٹینڈرڈ آپ ہمارے لیے اپلائی کریں. ہم سب وہ کریں گے. آج بھی مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے لاہور میں ان سب لیڈرز پر جو وہاں موجود تھے سینٹرل ورکنگ کمیٹی یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں, جب میاں نواز شریف تقریر کر رہے تھے, اور غداری کا مقدمہ ہے. اور سب سے زیادہ اس حکومت کی نااہلی کہ طلال چودھری جو ہسپتال میں پڑے تھے ان پر بھی مقدمہ بن گیا. مطلب آپ سوچیں کہ اتنی نااہل حکومت کبھی پاکستان کی تاریخ میں آئی تھی کہ اگر آپ نے 15-20 نام شامل کرنے تو کم سے کم عمران خان صاحب یہ تو سوچ لیں کہ طلال چودھری تو پوری پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے. تو اس قسم کی سیاست نہ کریں, ہمارے ساتھ سیاست کریں. ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ لڑیں گے اور بھرپور انداز میں لڑیں گے. ہمیں اس لیے امید ہے, ہمیں اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں
کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ تو آج میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس حیثیت سے کی تھی کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہمیں امیڈیٹلی رسپونڈ کرنا تھا. آج ہی صبح مجھے اپوائنٹ کیا ہے ترجمان میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا, اور اس حیثیت پہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے سیاست کریں, مریم نواز کو فیس کریں, مریم نواز سے ڈرے نہ, مریم نواز سے گھبرائیں نہ. شی از اے نارمل وومن, نہتی عورت ہے. کبھی اس کے میاں کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر ہو جاتا ہے, کبھی مریم نواز کے خلاف مقدمہ دائر ہو جاتا ہے, کبھی نیب بلا کے نیب اندر نہیں آنے دیتی دفتر میں. تو یہ اوچھے ہٹ کنڈے چھوڑ دیں اور سیاست کریں, اور ہم بھرپور سیاست کرنے کے لیے تیار ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے 2, 2.5, 3 سال سے جس طرح سے توڑا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے پی ایم ایل این کو توڑنے کی, آج بھی پی ایم ایل این انٹیکٹ ہے. اور وہ جو 2 بیانیوں کی بات ہوتی تھی وہ سب ختم ہو گیا. ایک بیانیہ ہے, اور وہ ایک بیانیہ ہے میاں محمد نواز شریف کا. میاں نواز شریف پالیٹکس کریں گے, بھرپور انداز میں پالیٹکس کریں گے, جیسا انہوں نے کہا کہ وہ بولیں گے بھی اور ان کو کوئی چپ کرانے کی کوشش نہ کرے, اور نہ ہی ہم چپ بیٹھیں گے. ہمارے پاس یہ آئینی رائٹ ہے کہ ہم بولیں گے, ہم سیاست کریں گے, اور اس حکومت جب تک نہیں جاتی ہم باہر نکلیں گے, سڑکوں پر جائیں گے, ہر وہ چیز کریں گے جو ہمارا آئینی رائٹ ہے, اور اس حکومت کو گرانے تک ہم نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں جی نواز شریف صاحب 2 چیزیں ہیں. ایک تو پوری پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھیں اور وہ اپنا بھرپور طریقے سے علاج کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہوگا, میاں نواز شریف کا فیصلہ ہوگا کہ وہ افیکٹو زیادہ کہاں ہیں, لیکن جب تک ان کا علاج نہیں ہوتا وہ ادھر ہی رہیں گے. اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ دلوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو فزیکلی یہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج سابق صدر آصف علی زرداری نے بیان دیا ہے, کوٹ میں گئے تھے, خواجہ آصف کے حوالے سے ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف کا بیان جو ہے وہ اطاعت کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے. تو ایک دفعہ آپ مل کر بھی چل رہے, دوسری طرف خواجہ صاحب اپنی لائن بھی چل رہے, ذرا سمجھاؤ. میرا خیال ہے میاں نواز شریف نے اس سلسلے میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی جب میٹنگ تھی تو اس میں میاں نواز شریف نے اس پر اپنی رائے دے دی تھی, اور خواجہ صاحب کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک الگ پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ ایک الگ پارٹی ہے. پاسٹ میں بہت سے ڈفرینسز بھی رہے ہیں, اور ان ڈفرینسز میں کئی دفعہ اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا ہے, سخت باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن اس وقت ہمیں مظاہرہ کرنا ہے یونٹی کا. سو وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز تھے اس کو چھوڑ کے ہمارے لیے ایک بڑا مقصد ہے, اور وہ بڑا مقصد ہے اس حکومت کو گرانے کا. یہ جو ریگڈ الیکشن کے تھرو یہ حکومت آئی ہے اس کو گرانے کا ہمارا مقصد ہے, اور اس کو گرانے کے لیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کے جو اختلافات ہیں اس کو بھول کے آگے چلنا پڑے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, لیکن بالکل آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ خواجہ آصف کے حوالے سے میاں نواز شریف نے آلریڈی بتا دیا ہے. یہ تعصب بہت زیادہ مستحکم ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو انقلابی بن جاتی ہے, اور جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہی گندی سیاست جو اسٹیبلشمنٹ کا گندا کھیل ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے. آپ جو اتنی تعریف کر رہے ہیں, آپ نواز شریف کے 2 تقاریر کی, کیا واقعی نواز شریف آپ اس ملک میں جو آئین کی بالادستی, جمہوریت کی جو استحکام اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے واقعی وہ اسی ڈگر پر چلے ہیں, یا پھر کوئی اس طرح کا کوئی اور موومنٹ ہوگا, اس طرح کا کوئی اور موومنٹ ہوگا وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جائے گے؟ کبھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں. اپریل 1993 جب انہوں نے آ کے وہ تقریر کی تھی, غلام اسحاق جب پریزیڈنٹ تھے, اس چیز کو 27 سال ہو گئے. 27 سال ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے کسی کو اپنی انقلابی سوچ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس کے بعد ان کے خلاف مارشل لا لگا ہے, اس کے بعد ان کی حکومت توڑی گئی ہے, ان کو جیل ڈالا گیا, اٹک جیل, ان کو ہتکڑی پہنا کے اٹک سے یہاں کراچی لایا گیا ہے, ان کو ایگزائل میں بھیجا گیا ہے. تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, اور 27 سال کا پیریڈ بہت بڑا ہوتا ہے.
اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایز مچ ایز پاسبل. میاں نواز شریف کو سزا کس چیز کی ملی ہے؟ اگر ہر چیز میں وہ ہاں کی ہاں ملاتے ہیں, اگر وہ انقلابی سوچ نہ ہوتے تو وہ تو سب کہتے ہیں. شیخ رشید نے کہا ہے, انٹیریئر منسٹر آج جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں انہوں نے کہا ہے, بہت سے دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف وہ اس طرح سے ان کے اختلافات نہ ہوتے تو آج بھی وہ وزیر اعظم ہوتے. تو وہ کیوں نہیں وزیر اعظم؟ اسی وجہ سے وزیر اعظم. سابق گورنر سندھ محمد زبیر, جنہیں آج ہی نواز شریف اور مریم نواز شریف کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے, کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.